اچھا، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، دھان کی فصل اور اسے کیسے بچایا جائے ان کیڑوں اور بیماریوں سے جو نظر نہیں آتے اکثر۔ ہم قیصر شیراز تارڑ صاحب کے مواد کو سامنے رکھ کر یہ گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کاشتکاری صرف محنت نہیں، یہ ایک مسلسل نگہداشت کا عمل ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو پوشیدہ دشمن ہے ان سے فصل کو کیسے بچایا جائے؟ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات جو ماخذ میں بھی ہے وہ ہے روزانہ کی بنیاد پر فصل کو دیکھنا، بغور معائنہ کرنا، کیونکہ اکثر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جیسے پتوں کا رنگ بدلنا یا ان کا جھک جانا یہ کسی بڑے مسئلے کا اشارہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی شروع میں ہی ان علامات کو پکڑنا بہت اہم ہے۔ جی ہاں، بالکل، اگر شروع میں ہی پتہ چل جائے تو نقصان کم کیا جا سکتا ہے۔ ماخذ میں کچھ خاص کیڑوں اور بیماریوں کا ذکر ہے جو دھان کے لیے بڑا خطرہ بنتے ہیں، جیسے سٹیم بورر یعنی تنے کا بورر۔ ہاں، سٹیم بورر، اس کی خاص بات یہ ہے جیسا کہ ماخوذ بتاتا ہے کہ یہ تنے کے اندر چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ اوہ، تو باہر سے نظر نہیں آتا؟ بہت مشکل سے، جب تک باہر سے واضح علامات نظر آتی ہیں نا، اکثر اندر کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے، دانے بننے کا عمل وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو واقعی ایک پوشیدہ دشمن ہوا۔ اچھا، اور ایک اور نام ہے بھونڈی یا لیف فولڈر، وہ کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ جی، لیف فولڈر جو ہے وہ پتے کو لمبائی میں لپیٹ دیتی ہے۔ لپیٹ دیتی ہے؟ ہاں، اور پھر اندر بیٹھ کر پتے کا ہرا مادہ کھاتی رہتی ہے۔ اس سے پودے کی وہ جو خوراک بنانے کی صلاحیت ہے نا، فوٹوسنتھسس، جی، فوٹوسنتھسس۔ وہ متاثر ہوتی ہے، اور اگر حملہ زیادہ ہو تو پتے بالکل سفید سے ہو جاتے ہیں، پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو ہر کیڑے کا اپنا طریقہ ہے۔ بیماریوں میں بلاسٹ، براؤن سپاٹ اور شیتھ بلائٹ کا بھی ذکر ہے۔ بلاسٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ کیوں اتنی خطرناک ہے؟ بلاسٹ دیکھیں، یہ ایک فنگس سے ہوتی ہے، اور یہ پتوں پر، گانٹوں پر اور خاص طور پر پودے کی گردن یعنی نیک پر حملہ کرتی ہے۔ ماخذ میں خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر موسم نم ہو یعنی نمی زیادہ ہو تو یہ بہت بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اچھا۔ جی، اور اگر گردن پر حملہ ہو جائے تو سمجھیں دانے بھرنے کا عمل رک جاتا ہے، فصل کو شدید نقصان ہوتا ہے۔ اوہ خدایا! اور براؤن سپاٹ اور شیتھ بلائٹ وہ بھی ایسے ہی نقصان دہ ہیں؟ جی، وہ بھی پودے کو کمزور کرتی ہیں۔ براؤن سپاٹ پتوں پر دھبے بناتا ہے، اور شیتھ بلائٹ نیچے تنے کے غلاف کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجہ وہی، پودا کمزور، پیداوار کم۔ تو ان سارے خطرات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی علامت نظر آ جائے تو کاشتکار کو کیا کرنا چاہیے؟ ماخذ کہتا ہے ماہرین سے مشورہ لیں۔ بالکل، پہلا قدم فوراً کسی اچھے زرعی ماہر سے رابطہ کریں۔ ان کی تشخیص اور مشورہ بہت اہم ہے، وہی صحیح دوا تجویز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات جو ماخذ میں بہت زور دے کر کہی گئی ہے وہ ہے متوازن استعمال۔ متوازن استعمال، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دوا کم ڈالنی ہے؟ کم ڈالنا ہی نہیں، اصل میں صحیح دوا کا انتخاب کرنا، سپرے کا صحیح وقت اور واقعی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا۔ مطلب یہ کہ بس اندھا دھند اسپرے نہ شروع کر دیں، اس سے ماحول کو بھی نقصان ہوتا ہے اور کیڑوں میں بھی وہ مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ریزسٹنس والی بات اہم ہے۔ جی ہاں، تو ماہر کی تجویز کردہ مقدار اور وقت، اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ بروقت اور صحیح ایکشن ہی کامیابی دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فصل بچانا صرف محنت نہیں بلکہ یہ گہری نظر، علم اور پھر بروقت فیصلے کا نام ہے۔ قیصر شیراز تارڑ کا وہ نعرہ ہے نا، دشمن کو پہچانو، فصل کو بچاؤ، یہ واقعی ساری بات کا نچوڑ ہے۔ بالکل، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر ہم اس اصول کو تھوڑا وسیع کر کے دیکھیں نا، جی، تو یہ جو روزانہ نگرانی، مسئلے کی جلد شناخت اور بروقت متوازن رد عمل کا اصول ہے، یہ صرف کھیتی باڑی کے لیے نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر پیچیدہ نظام، ہر پروجیکٹ کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بزنس ہو، صحت کا معاملہ ہو، کچھ بھی۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، یعنی جلد تشخیص اور متوازن رد عمل کا یہ اصول جو ہم نے کھیتی باڑی سے سیکھا، یہ ہماری اپنی زندگی کے منصوبوں یا صحت کے چیلنجز میں بھی اتنا ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔ یقیناً، یہ ایک یونیورسل اصول ہے
مسلسل چوکس رہنا اور صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا۔ زبردست! اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔